بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے چلاتے ہیں اس موڈیول کو. سو واٹ اٹ از، ذہانت ہے کیا؟ ہم کس طرح انٹیلیجنس کو کمپیئر کریں گے ایک شخص کی انٹیلیجنس کو دوسری شخص کی انٹیلیجنس کے ساتھ؟ ہم ایگزامپل پڑھ چکے ہیں کہ یو ایس میں کوئی شخص ڈرائیونگ کر رہا ہے، اس کو کراچی میں آ جائے تو ہم اس کو بڑا ہی معصوم یا بھولا آدمی بولیں گے یار یہ تو بالکل نہ، اس بندے کو بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈرائیونگ ہوتے کیسے. پھر ذہانت کچھ ہمارے پاس بائی برتھ بھی ہوتی ہے جو کہ ہمیں ڈی این اے سے ملتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بطخ کا بچہ ہے، وہ انڈے سے نکلتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کو یہ تیرنا کس نے سکھایا؟ اب یہ تیرنا اس کے ڈی این اے میں شامل تھا. انسان کا بچہ ہوتا ہے، وہ رو کے اظہار کرتا ہے اپنی تکلیف کا. اب یہ رونا اس کو کس نے سکھایا؟ وہ منہ میں انگوٹھا ڈالتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے، ماں کی طرف رجوع کرتا ہے. اس طرح آپ تمام جانوروں میں، تمام چیزوں میں دیکھ لیں، اور یہ بیسک کچھ چیزیں ان کے پاس بلٹ ان ہوتی ہیں. ٹوئنس کی اب اسٹڈیز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. اس کو ہم اگلے ٹاپک میں ڈسکس کرتے ہیں. یونیورسل انٹیلیجنس، کیا ایسا ہے کہ ہم سب کے سب کسی آفاقی ذہانت کا حصہ ہوں؟ سیارے ہیں اپنے نظام سے چل رہے ہیں، سورج اپنے نظام سے چل رہا ہے، بارشیں اپنے سسٹم سے ہو رہی ہیں. یہ تمام چیزیں مل کے کسی نہ کسی ذہین سسٹم کا تو حصہ ہے نا. اس کو کسی نہ کسی کی ذہانت نے تو بنایا ہے، کنٹرول کیا ہے. تو کیا ہم سب بھی اس آفاقی ذہانت کا حصہ ہیں؟ تو کیا یہ یونیورسل انٹیلیجنس ہے؟ کیا یہ انٹیلیجنس آف دی یونیورس ہے؟ کوئی پیچھے ہے جو تمام چیزوں کو بالکل نپے تلے طریقے سے صحیح طرح چلا رہا ہے؟ نیچر ورسز نرچر، کتنا ذہانت کا تعلق ہوتا ہے آپ کی پیدائش سے، آپ کی ڈی این اے کے اوپر، آپ کس گھر میں کہاں پیدا ہوئے، اور کتنا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے تعلیم کہاں پائی، آپ کو کیسا معاشرہ ملا، آپ کو کیسا ماحول ملا، گھر میں آپ کی کس گھر میں آپ پروان چڑھے، گھر میں پرورش آپ کی کس طریقے سے ہوئی. بہت ساری ٹوئنس پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں اور سائنسدان ابھی تک اس پہ پریشان ہیں. ایک بڑی مشہور اسٹڈی ہوئی، اس میں 2 جڑواں بچے بائی برتھ کے اوپر پیدا ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد الگ ہو گئے تھے. ایک کو کسی فوسٹر فیملی نے لے لیا، ایک کو دوسری فوسٹر فیملی نے لے لیا. اس کے بعد ان کے اوپر نے ریسرچ کی، ان بندوں کو ڈھونڈا، اور تقریباً 39 سالوں بعد وہ ٹوئنس دونوں ملے. جب ٹوئنس کو دیکھا تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئیں. دونوں کو ایک ہی قسم کی کافی پسند تھی، دونوں کا فیوریٹ گانا ایک ہی تھا، دونوں کی پہلی بیوی کا نام ایک ہی تھا. اس کے 6-7 مہینے بعد دونوں کی ڈائیورس ہو گئی. دونوں کی دوسری بیوی کا نام ایک ہی تھا، دونوں نے کتا پالا تھا، دونوں کے کتے کا نام ایک ہی تھا. دونوں نے پولیس فورس جوائن کی اور دونوں نے پولیس فورس سے 7 سال بعد ریزائن دے دیا، اور دونوں نے اس کے بعد دونوں نے آرٹ گیلری میں یا کوئی آرٹسٹک کام شروع کر دیا. اب بتائیے، 2 مختلف لوگ جو بالکل الگ الگ معاشرے میں، یو ایس کے 2 الگ الگ صوبوں کے اندر، اسٹیٹس کے اندر، الگ شہروں کے اندر پروان چڑھے، الگ الگ فیملیز کے پاس، لیکن وہ کتنے زیادہ سملر ہوں. تو اگر اس کے اوپر ہم بات کریں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذہانت میں پرورش کا کوئی تعلق ہی نہیں، ماحول کا کوئی تعلق ہی نہیں، اور یہ بس آپ کو گیون ہے؟ یا کیا ایسا ہے کہ نہیں، کچھ گیون ہوتا ہے اور کچھ تعلق ہوتا ہے؟ اب یہ کچھ کی جو پرسنٹیج ہے، اس کے اوپر آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، کوئی اس کا آنسر نہیں نکال سکا کہ کتنے پرسن ہمیں ودیت ہوتا ہے، ذہانت ودیت ہوتی ہے، اور کتنے پرسن ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں اپنی انوائرمنٹ سے اور اپنی تعلیم کے حساب سے اس کو سیکھ سکتے ہیں، یا آج تک ڈسکشنز چل رہی ہے. ان تمام ڈیفینیشنوں دیکھنے کے بعد آپ ایک انٹرسٹنگ چیز اور دیکھیں کہ ہر شخص، ہر جانور اپنی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. انسان اپنے نفع کے لیے کام کرتا ہے، جانور اپنے نفع کے لیے کام کرتے ہیں، پرندے نفع کے لیے کام کرتے ہیں، پودے کام کرتے ہیں. میں نے کورس لیا تھا اسرائیل کی یونیورسٹی کا کورسیرا کے اوپر، واٹ پلانٹ نوز، ون آف دی بیسٹ کورس آف مائی لائف. تو اس میں بتاتے ہیں کہ جن پودوں کو آپ پانی دیتے ہیں، وہ پودوں کو آپ کی شرٹ کا کلر تک پتہ ہوتا ہے. جن درختوں کو آپ پانی دیتے ہیں، وہ درخت اپنے مالک کو پہچانتے ہیں کہ کس نے پانی دیا ہے. برابر والے درخت میں کوئی بیماری پھیل جائے تو دوسرا والا درخت اپنی جڑیں، اپنی شاخیں سمیٹ لیتا ہے کہ وہ بیماری اس تک نہ پہنچے، اس تک وہ وائرل وبا نہ پہنچے. جب سورج کسی اور رخ پہ نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا وہ سورج مکھی کا پودا ہے، باقی بھی درخت ہیں، وہ اپنی شاخوں کا، اپنے پھلوں کا، پودوں کا رخ، پھولوں کا رخ سورج کی طرف کر لیتے ہیں. پانی کم ملتا ہے تو اپنی جڑیں پھیلا لیتے ہیں. تو پودوں میں بھی ذہانت موجود ہے. لیکن آپ دیکھیں، ان میں سے اپنے آپ کو ہارم کوئی نہیں کر رہا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایک پودا جو اپنے آپ کو ہارم کر لے. آپ نے کوئی جانور نہیں دیکھا ہوگا آج تک جو خودکشی کر لے. ہاں، وہ ایسی بیوقوفی کی حرکت کر سکتے ہیں کہ بھاگتے ہوئے ٹرک کے سامنے آ جائیں، وہ ایک الگ بات ہے، اتنے زیادہ ذہین نہیں ہوتے، لیکن خود سے اپنے آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچاتے کہ اپنا ہاتھ کاٹ لیں، اپنے ساتھ کچھ کر لیں. یہ انسان شاید وہ واحد مخلوق ہے جو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے میں قادر تو ہے نا. جانور بھی قادر ہے، وہ بھی چھلانگ مار سکتا ہے، لیکن وہ بھی آگے پیچھے دیکھ کے روڈ کراس کرتا ہے، غلطی ہو جائے ایک الگ بات ہے. تو لیکن اپنے آپ کو جان بوجھ کے نقصان نہیں پہنچاتا. حضرت انسان شاید وہ واحد مخلوق ہے جو جان بوجھ کے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو کیا اس بات کو ہم ذہانت کی ڈیفینیشن میں شامل کر سکتے ہیں کہ دی ایبلٹی ٹو ہارم ون سیلف از ون آف دی کریٹیکل کمپوننٹ آف ذہانت؟ یہ بات ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ اوپن کوشچن ہے. آپ بھی اس کے بارے میں سوچیں، میں بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں. اسی بات کو اگلے لیکچر میں آگے بڑھائیں گے.